اللہ رب العزت نے انسان کو جنت سے نکال کر دنیا کی طرف بھیجتے وقت انسان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں. دنیا دار العمل ہے. عمل کس طرح کرنا ہے، تم کو اپنی زندگی میری اس کائنات میں کس طرح سے گزارنی ہے، اس کے لیے میں تمہاری طرف اپنی طرف سے رہنمائی، ہدایت، روشنی، نظام و قانون یہ باقاعدہ تسلسل سے بھیجتا رہوں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا انسانوں کے گروہ اور ان کے طبقے، ان کی جماعتیں، امتیں، ملتیں جب جب میری ہدایت پر عمل پیرا ہوں گی، میرے بھیجے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گی، تو نہ دنیا میں ان کو ناکامیاں ہوں گی، نہ آخرت میں ان پر کوئی گھبراہٹیں اور پریشانیاں ہوں. فلا خوف علیہم، ان کو اپنی دنیاؤں کے ناکام ہونے کا ڈر نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، اپنے انجام میں ناکامیوں پر وہ غمگین نہیں ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے سارے انسانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک اللہ رب العزت نے اس وعدہ کو نبھایا. نبوتیں نازل کی، ہدایتیں نازل کی، کتابیں اتاری، وحیوں سے، آسمانوں سے، فرشتوں کے ذریعہ سے اللہ رب العزت نے بندوں کے ساتھ ہم کلام ہو کر ان کی رہنمائی کے لیے ان کو راستے بتلا کر اپنے اس مسلسل عہد کا اللہ رب العزت نے باقاعدہ سے انتظام فرمایا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی شریعتیں، یہ اولو العزم رسل، یہ انبیاء جو اللہ کی طرف سے پیغامات، شریعتیں، کتابیں اور وحیاں لے کر آتے رہے، یہ سب اسی عہد کی تکمیل کا حصہ ہے. مگر انسان اپنے بشری تقاضوں کے سبب، شیطان کی گمراہیوں کے سبب، اللہ رب العزت کی مخالف طاغوتی قوتوں کی دعوتوں کے سبب اللہ کی ہدایت سے منحرف ہوتا رہا. شریعتیں متروک ہوتی رہیں، ہدایتیں مٹتی رہیں، انسان گمراہیوں کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں کھویا رہا. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو نبھایا اور امتوں پر امتیں، نبوتوں پر نبوتیں، شریعتوں پر شریعتیں نازل فرمائیں، حتیٰ کہ آخری شریعت، آخری کتاب، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین، ساری دنیا کے رسول مبعوث ہو کر تشریف لائے. اور قرآن مجید میں اس کے ساتھ تعارفی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، رسالت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جورسڈکشن، توسیع حدود کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان ہونا شروع ہوا. آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں، اللہ کے رسول کی بعثت، اس سے قبل کا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد، 600 سنہ، 600 برس عیسوی شریعت کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، عیسائیوں کے منحرف ہونے کے بعد، جعلی صلیبوں کی تراش خراش کے بعد، یہودیت کے باطل عقائد کے دنیا میں پھیل جانے کے بعد،
اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی التوحید، نبی الرحمہ، نبی الجہاد، نبی السیف بنا کے دنیا میں مبعوث کیا۔ ہم اس جغرافیائی گلوب پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بعثت سے قبل سارا جزیرۃ العرب اللہ کی وحدانیت کا منکر، اللہ کے ساتھ شرک کے شنیع خوفناک جرم کا مرتکب، سارے کا سارا جزیرۃ العرب، یمن سے لے کر شام کی آخری حدود تک، بیت المقدس، یروشلم، اردن کے علاقے، شام کے علاقے، یہ عالم اسلام، عالم عرب کا مغرب کا علاقہ، اور اس کے پیچھے مسیحی بیزنطینی سلطنت کا پھیلتا ہوا مسیحی عروج جو سارے یورپ کو اپنی باطل صلیبوں کی لپیٹ میں، قبضے میں، گرجاؤں کے چنگل میں پھنسا بیٹھا تھا، وہ سارے کا سارا یہ مغربی یورپ، جزیرۃ العرب کا مشرق، جس میں بہت بڑی آتش پرست سلطنت، ایران کی آتش پرست، بت پرست، صنم پرست، صنم قدوں کی، آتش قدوں کی بانی، داعی، مبلغ سلطنت، یہ عالم عرب کے مشرق میں پھیلی ہوئی، سارے خشکی کے علاقوں پر، سمندر کے علاقوں پر، سمندری راستوں سے بر صغیر ہندوستان کی پوری پٹی تک اپنے آتش پرست، اپنے باطل، اپنے غلط نظریات کی ترویج و اشاعت کرتی ہوئی یہ مشرقی سلطنت تھی۔ یہی تین بڑے متمدن خطے تھے، عربستان کا صحرا، جزیرۃ العرب جس میں اللہ نے اس آخری نبی کو مبعوث کیا، جہاں آل اسماعیل، آل ابراہیم کے وہ بچے کچے افراد جو بڑے موحد انبیاء پیغمبروں کی لڑی نسب سلسلہ سے تھے، مگر عقائد کے بطلان، نظاموں کے انحراف کی وجہ سے شرک میں ملوث تھے۔ مشرق پر اندھیری رات، مغرب پر جعلی صلیب، یہ تھا دنیا کا نقشہ۔ اللہ رب العزت نے اس نقشے کو توڑتے ہوئے جزیرۃ العرب کے قلب مکہ مکرمہ میں غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل فرمائی، پہلی وحی شریعتوں کے نزول کا تسلسل قائم کرتے ہوئے، ہدایتوں کے بھیجنے کا وعدہ وفا کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس نعرے کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں مبعوث کیا۔ اللہ کا تعارف مفقود تھا، توحید کا ذکر مفقود تھا، بت پرستیاں تھیں، باطل نظام تھے، سیاسی ظلم تھا، انسان کو پیس رہا تھا، انسان کے لیے قانون سازیاں کر رہا تھا، بادشاہ اپنے باطل نظاموں کے تحت انسانوں کو پیس رہے تھے، شیطان طاغوت کے چیلے اپنے غلط مذہبی نظریات کی بدولت انسانوں کو جکڑ رہے تھے، دنیا میں کہیں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، یا ایھا المدثر قم، اے چادر اوڑھ کے لیٹ رہنے والے، انسانوں کی گمراہی سے فکر مند، اپنی شریعت کے انجام سے فکر مند، اٹھ کھڑا ہو، قم، اٹھئے، فانذر، لوگوں کو شرک کی گمراہی سے، شرک کی شناعت سے، اللہ کی بغاوت سے، اللہ کے مقابلے میں، اس کے نظام کے مقابلے میں باطل نظاموں کی اطاعت سے، فانذر، لوگوں کو ڈراؤ اس انجام بد سے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان کے باطل نظریات کو توڑ کر اپنے اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کر۔ میرے بھائیوں، یہ پس منظر توحید کی دعوت کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، جب بھی آپ یہ چاہیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق بخش کہ ہم توحید کی دعوت کو عام کریں، تو دنیا کے اندر توحید کے نعرے کے کھڑے ہوتے وقت یہ پس منظر سیاسی، مذہبی، ثقافتی، علاقائی، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تحریکوں کے والیان، جماعتوں کے زعماء، ملکوں کے سرپرست
ان کو اپنے ذہن میں یہ منظر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے توحید کو بلند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جو جزیرۃ العرب کا قلب وسط، پوری دنیا کا وسط، اللہ کا مقدس گھر، وہاں سے اس دعوت کا آغاز۔ اللہ اکبر، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چھوٹی سی سورت، 4 آیتوں پر مشتمل یہ سورت، ہم اپنے بچوں کو پڑھواتے، یاد کرواتے ہیں، مگر اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام بمقابلہ یہودیت، اسلام بمقابلہ عیسائیت، اسلام بمقابلہ ہندو کا شرک، اسلام بمقابلہ ایران کی آتش پرستی، اس چھوٹی سی صورت میں عقیدہ توحید کو اللہ رب العزت نے سمو۔ قل اے محمد ان سے کہہ دیجئے، هو اللہ احد، جس اللہ کی توحید کے پیغام کو سنانے میں جزیرۃ العرب میں کھڑا ہوا، مبعوث ہوا، وہ اللہ 3 نہیں، عیسیٰ مریم مل کر اللہ نہیں، عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا کر اللہ نہیں، احد وہ ایک ہے، اکیلا، وحدہ لا شریک۔ الصمد وہ ساری شراکتوں سے، سارے کوآپریشن سے، سارے تعاونوں سے بے نیاز، مستغنی، تنہا ذات۔ انسانوں کے لیے تنہا ہونا عیب ہے، اللہ کے لیے تنہا ہونا کمال ہے۔ انسان شراکتوں کا محتاج، تعاون کا متقاضی، اس لیے کہ یہ کمزور ہے، یہ بے بس ہے، اس کے 2 ہی ہاتھ ہیں، اس کی 2 ہی آنکھیں ہیں، 2 ہی اس کے کان ہیں، یہ سننے سنانے کے لیے، باتیں سمجھنے بتلانے کے لیے مشاورت کا، شریک کار کا متقاضی اور محتاج ہے، اللہ نہیں۔ اس کی صلاحیتیں، اس کی قوتیں، اس کی قدرتیں، اس کی طاقتیں بے پناہ ہیں، ان گنت بے شمار ہیں۔ اس کو نہ زوال ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ نقص ہے، نہ کمی ہے، نہ وہ اولاد کا محتاج ہے، نہ وہ ماں باپ کے سامنے جھکنے کا پابند ہے۔ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے ان تمام کمزوریوں سے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ عقیدہ توحید کا مکہ مکرمہ میں پھیلنا شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کو عام کیا، فوراً رد عمل ہوا ہے۔ ایسا رب اس کا داعی کہے کہ وہ ایک ہے، سارا فرانس، پورا یورپ، شام کی رومی حکومت، سارے پادری اور پوپ کہیں وہ 3 ہیں، یہ داعی کہے وہ ایک ہے، اس کو برداشت نہیں کیا گیا۔ اس دعوت وہ کہیں اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ، یہودی کہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، قرآن کی دعوت کہے لم یلد اللہ نے کسی کو نہیں جنا۔ اسی وقت تصادم کی ابتدا ہو گئی، اسی وقت معرکہ بپا ہو گیا، روم کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، ایران کی آتش پرست حکومتیں اسلام کے خلاف مسلح جد و جہد پر، حملہ آوری پر، فوجیں چڑھانے پر اسی وقت تیار ہو۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں پھیلنا شروع ہوئی، مکہ مکرمہ کی مشرک سیادت، ابو جہل، ابو سفیان کا سیاسی زعامت کا چسکا، ان کی پشت پر یمن کی حکمرانیاں، ان یمن کے حکمرانوں کی، ایرانیوں کی باج گزاریاں، سارے کا سارا سلسلہ ایک دم مل گیا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا، ان پر مشقتوں کے پہاڑ توڑنے کا سلسلہ شروع۔ غور فرمائیے، توحید کی دعوت جب کھڑی ہوتی ہے، کفر کی طرف سے اسی وقت اس کی راہیں روکنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اللہ کی قسم، ہم نے توحید کو نہیں سمجھا، ہم توحید کو لے کے چلتے ہیں کافروں سے ہاتھ ملاتے ہوئے، ان کے ملکوں کے ساتھ کوآپریٹو ٹرینڈ، کو ایگزسٹنس، اشتراک عمل، اشتراک وجود، پھر ہم مواحد، پھر وہ مشرک، اور یوں ہی ہم چل رہے 50 سالوں سے 55 ملک مسلمانوں کے، اور
ایک دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کے اندر جب توحید کی دعوت شروع ہوئی، ساری دنیا کے کافر اس دعوت کو مٹانے، اس کو ختم کرنے، ان کی آوازوں کو دبانے، ان کے افراد کو سزا دینے، ان کو قتل و غارت سے دبانے کے لیے ساری دنیا کے مشرک و کافر جمع ہوئے۔ یہ توحید کی دعوت تھی، یہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت تھی، شرک کو توڑنے کی دعوت تھی، باطل نظریات کو خیر بات کہنے کی دعوت تھی، یہ صلیبوں کا توڑ تھا، یہ یہودیوں کے گرجاؤں کا عکس و نقیض تھا، یہ تھا اسلام کا نعرہ اللہ اکبر، اللہ احد، اللہ الصمد۔ اس دعوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا آغاز کیا، اپنی تبلیغ کا آغاز کیا۔ مکہ مکرمہ کے افراد، مکی سوسائٹی کے لوگ ایک ایک کر کے کشاں کشاں نبوت کی مجلس میں داخل ہوتے گئے، توحید کے دائرے میں داخل ہوتے گئے، یہاں جماعت بنتی گئی، افراد مہیا ہوتے گئے، ان کو توحید پر اللہ رب العزت مختلف آیات سے، مختلف صورتوں سے ان کے عقائد شرکیہ کو رگڑ مانج کے ان کے اندر توحید کا اخلاص، توحید کا نکھار بھرتا رہا، ان کو تیار کرتا رہا۔ اللہ رب العزت ان کی تربیت فرماتا۔ صرف یہ معنی نہیں توحید کے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، خالی عبادت نہیں، اطاعت بھی اللہ کی کرنی ہے، خالی اطاعت نہیں، نظام اللہ کا ماننا ہے، قانون اللہ کا ماننا ہے، دستور اللہ کا ہوگا، حکم اللہ کا چلے گا، تیری ذات پر، تیرے گھر پر، تیری جیب پر، تیرے افراد پر، تیرے معاشرے پر، تیری تجارتی منڈیوں پر، تیرے دفتر کے نظاموں پر، تیری فیکٹریوں کارخانوں پر، تیرے سیکریٹری ایڈز پر، تیری سینٹ اور اسمبلی پر اللہ کا حکم چلے گا۔ یہ توحید کے اندر درس تھا جو مکی زندگی میں اس جماعت کو ملتا رہا، اور اس کی تربیت اخلاص کے ساتھ گہری سے گہری ہوتی چلی۔ یہ معاشرہ تشکیل پایا مکی۔ اس معاشرے کے خلاف مکہ مکرمہ کے کافر و مشرک، ایران کے آتش پرست، روم کے بت پرست، صلیب پرست، یمن کے عرب قبائل کو پوجنے والے سارے جمع ہوتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی تربیت فرمائی۔ ان کو ظلم و ستم میں صبر، ان کے اندر برداشت اور حوصلہ، ان کے اندر حلیمی اور پختگی، ان کے اندر اللہ کی توحید، اللہ کی اطاعت، اللہ کا نام، اس کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے قربانیاں دینے کی مشق، گرم پتھروں پر لیٹنا، اپنا خون بہانا، اپنی جانوں کو اس کی راہ میں قربان کرنا، یہ تربیت کا مرحلہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے گزارا۔ جب 13 برس گزر گئے، جماعت توحید تیار ہو گئی، 18 کروڑ نہیں، پاکستان کی آبادی جتنے نہیں، آج سعودی عرب کی آبادی جتنے نہیں، کل 160 آدمی، کل 160-65 آدمی، 13 برس نبوت کی تربیت، توحید کا درس، صبر کی پختگی، ایذا رسانی کو برداشت، عقیدے پر قائم رہنا، عقیدے کو نہ چھوڑنا، ابو جہل ہو، ابو سفیان ہو، کفر کا سردار ہو، گرم پتھر کی آگ ہو، باپوں بچوں کی قربانیاں ہو، توحید کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ تھا درس، یہ تربیت کے خطوط تھے، لائنز تھی جن پر مسلمانوں کی اول جماعت کھڑی ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العزت نے اس جماعت کی تربیت فرما دی، کہا اب چلو یہاں سے، اب یہاں سے اٹھو، نکلو، ابھی تو یہاں پر ظلم تھے، یہاں پر تمہارے ساتھ ظلم تھے، زیادتیاں تھیں، قتل و غارت تھا، تمہارے اموال کی ضبطیاں تھیں، تمہارے بچوں کا قتل تھا، اب اللہ تم سے اس علاقے، ان زمینوں، ان مکانوں، ان خاندانوں، ان قرابتداریوں، ان نسبتوں، مکہ کے یہ پہاڑ، مکہ کے یہ گھر، یہ بستی، اس کی قربانی مانگتا ہے۔ تم کو ہجرت کی لذت آئے، تم کو پتہ چلے کہ اسلام کے لیے گھر بار چھوڑنا سنت ہے۔ جماعت اول، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ 160 آدمی تیار کروا کے ان کو ہجرت کروا دیا۔ آؤ چلو یہاں سے چھوڑو، خاندان کو چھوڑ، بیوی بچے کو قربان کر،
تاکہ کل آنے والے زمانوں میں تمہیں اس کی مشق ہو کہ رشتوں کا قربان کرنا، قرابت داریوں کو چھوڑ دینا، زمینی گھروں کو ترک کر دینا، اپنے جمے ہوئے اسٹیبلش بزنس کو اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ شان مجاہد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے رخصت کروایا، مدینہ منورہ میں لے گئے تاکہ توحید کی دعوت کو عام کیا جا سکے۔ یہاں دعوت پابند تھی، مجبور تھی، یہاں عقائد کا وہ اشاعت ممکن نہیں تھا، عقائد کا وہ نشر ممکن نہیں تھا۔ اسلام کی دعوت کو پوری زمین پر پھیلانے کے لیے ایک ماحول درکار تھا، ایک علاقہ درکار تھا جہاں آزادی مطلوب تھی، جہاں تیاری مقصود تھی، جہاں جماعت اپنے پر پرزے نکال کر، اپنے ہاتھ پاؤں دوڑا پھیلا کر، اپنے وسائل کو پھیلا کر اسلام کی دعوت کو پوری دنیا پر لے کے چلتی، وہ ماحول مطلوب تھا۔ چنانچہ ہجرت عمل میں آئی، 160 آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جماعت، 80 مہاجرین، 73 انصاری، مدینہ منورہ کے 74 انصاری، کچھ عورتیں، چند آدمی، اور 80 مہاجرین جو مدینہ مکہ مکرمہ سے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے گئے۔ اللہ اکبر! مدینہ میں مسلمانوں کی کل یہ جماعت، اس کے اندر قریشی، اس کے اندر ہاشمی، اس کے اندر انصاری، اوسی اور خزرجی، اس کے اندر فارسی اور رومی، اس کے اندر مسلمان، تعداد کل 160 ہے۔ مگر مدینہ منورہ میں جا کر اس تعداد کو پکی مسجدیں بنانے، ٹاؤن پلاننگ، سول انجینئرنگ کرنے، مدینہ منورہ کی گلیاں اور سڑکیں پکی کرنے، وہاں کی مسجدوں کو سنگ مرمر سے تعمیر کرنے، وہاں کے طالب علموں کو بٹھا کر ان کی درسگاہیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی مہلت نہیں دی۔ جاتے ہی اس جماعت کو وہاں سے اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے کفر کے خلاف برسر پیکار کر۔ یہاں سے ہم رخ موڑ رہے ہیں اپنی گفتگو کا وجوب فرضیت جہاد کی طرف۔ یہ وہ جماعت 165 آدمیوں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کردہ، شرک سے تائب، توحید کی قائل، نماز کی پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، زکوٰۃ دینے والی، ارکان اسلام پر عمل پیرا، صبح کے اذکار کرنے والی، شام کی دعائیں مانگنے والی، اللہ سے ڈرنے والی، متقیوں مومنین کی 165 لوگوں کی جماعت۔ اگلا عمل اس کا کیا ہے؟ اللہ اکبر! وہ اگلا عمل جو ہم نے 50 سال میں نہیں کیا، 47 سے پاکستان، اللہ رب العزت کا یہ عظیم انعام، بر صغیر کے مسلمانوں پر اللہ رب العزت کا عظیم انعام، یہ وطن عزیز پاکستان 47 سے ہم کو دیا گیا ہجرتوں کے نتیجے میں، مگر ہم نے وہ عمل شروع نہ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 165 صحابیوں نے کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا اسلام مکمل ہے اس لیے کہ ہماری مسجد خالد سنگ مرمر کی 1.5 ایکڑ پر ہے، ہمارے بچوں کے عقیقے، ہمارے مردوں کے جنازے، ہمارے بچوں کے نکاح ادا ہوتے ہیں، اسلام جاری ہے، ساری ہے، ہم کو جہاد کی ضرورت نہیں، قربانی کی ضرورت نہیں۔ ہمارا پاکستان تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پر مل جل کے ہو جائیں، سب قربان ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نے 50 سال میں وہ عمل شروع نہیں فرمایا کیا جو اللہ کے رسول نے پہلے سال ہجرت کے شروع کر۔ 160 صحابی، نبی ان کے ساتھ، ہجرت کا پہلا سال، قرآن مجید کی طرف سے اجازت آئی، اوزینا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اوزینا، اللہ سے اذن مل گیا، مسلمانوں تم کو ہاتھ روکنے کی پابندی تھی،
تم کمزور تھے، مکہ مکرمہ میں جماعت نہیں تھی، جہاد کی مشق نہیں تھی، اسلحہ سازی نہیں تھی، دستوں کی روانگی نہیں تھی، عمارت کا قیام نہیں تھا۔ اب مدینہ آ گیا، تمہاری ہجرت ہو گئی، ابو ایوب انصاری نے گھر دے دیا، انصاریوں نے مسجد دے دی۔ جب مسلمان کو سر چھپانے کو چھت، نماز پڑھنے کو مسجد مل جائے تو اللہ کی طرف سے او دینا جہاد کا حکم آ جائے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مومن مظلوم ہو اللہ اس کا ہاتھ نہ کھولے، مسلمان جماعت کافروں کے ظلم میں پس رہی ہو، عرش سے ان کو اجازت نہ ملے، یہ ناممکن ہے، مستحیل۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ہجرت کے بعد ابو ایوب انصاری میزبان رسول، انصار کے گروہ نے مسجد کو احاطہ دیا، اللہ کے رسول نے وہاں مسجد بنا دی۔ ہمارے ڈیفنس کے بھائی سنگ مرمر، چپس اور ماربل کی بناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخوں کا چھپر بنایا، سنگ ریزے کا صحن تھا، روڑ اور کنکر اس میں چبھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم نرم پاؤں سنگ ریزے اس میں چبھ جاتے تھے، اس کے باوجود مسجد پکی کرنے پر ایک دن صرف نہیں کیا، کافروں کے خلاف جہاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ سوچئے، غور کیجئے، 165 آدمی اور عرب کی سب سے بڑی قوت کے خلاف اعلان جنگ، اعلان جہاد کیسے ممکن ہے؟ جنگوں میں ایک ترتیب ہوا کرتی ہے، بیٹل فیلڈ، میدانی نقشے، ان کی کتنی فوج، ان کی کتنی نفری، ان کے کتنے ٹینک، ان کی کتنی بیٹریز، یہاں کی کمپنیوں کی تعداد، وہاں کی یونٹس کی تعداد، اس کے اندر کوئی تناسب، کوئی بیلنس آف پاور ہونا چاہیے تھا، یقینی طور پہ ہوا کرتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اسلام کے اندر آنے والی رہتی دنیا تک امتوں کے لیے گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا۔ ہجرت کے پہلے سال جنگ بدر سے 8 مہینے پیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوریلا دستے نکالنے شروع کر۔ ہم پڑھنے جاتے ہیں رائل اکیڈمیز برطانیہ کی، وہاں سے ہم جنگ سیکھنے جاتے ہیں، ہماری فوجوں کے افسران رائل اکیڈمیز میں جا کر ٹریننگ کورسز آفر ہوتے ہیں، یہ پڑھنے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی، 13 آدمی، 30 آدمی، 22 آدمی، مختلف دستے، ایک دستہ روانہ کیا حضرت سعد کا، جاؤ قریش کے مال تجارت کی گزرگاہ، ان کے تجارتی گزرگاہوں پر بیٹھ جاؤ، یہ ظالم ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنا ظلم روا رکھا، توحید کی راہیں بند کی، دعوت اللہ کو روکا، ان کی تجارت، ان کی زراعت، ان کے اموال، قبائل سے ان کی دوستی، صحرا میں ان کے معاملات، ہر راستہ، ہر پڑاؤ، ہر چشمہ، جاؤ میرے صحابیوں، ہر راہ کو گھیر۔ شام کی گزرگاہ راستے سارے بند، ساحل سمندر کے قریب سے گزرنے والے راستوں پر محمد کے فدائی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کن کے خلاف؟ صدیوں کی جمی ہوئی عرب مشرک قوت، لڑنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی، توحید کے پروانے، کہیں 13 کی کمپنی، کہیں 30 کا، کہیں 20 کا، طاق کا عدد عموماً چلتا، چھاپا مار گوریلا جنگ کا آغاز کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں سے کافروں کو راہوں میں مال مویشی ملنے ہیں، ان کے لشکروں کو دودھ، غذا، غلہ، گندم، چارہ ملنا ہے، جہاں سے مکہ کی معیشت کو تجارت کی راہیں ملنی ہے، ساری راستے بند کر لو۔ کیوں؟ نبی کوئی کام اپنی گرہ سے نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا گوریلا جنگ، قرآن کا حکم۔ کیسا حکم؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، قتل کرو مشرکین کو، انہوں نے تم کو نکالا مکہ سے،
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید کو، اللہ کی وحدانیت کی دعوت کو اس کے گھر سے جدا کیا. یہ دنیا میں امن کے ساتھ، سیادت و حکومت کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں. ان کو پکڑو، فاقتلوا المشرکین، مشرکین کا قتل کرو. وخذوہم، پکڑو ان کو. واحصروہم، گھیرے لگاؤ ان کے. امبش وقعدوا لہم کل مرصد، ہر گھات کی جگہ پر ان کو پکڑو. قرآن مجید کے حکم آنے شروع ہوئے. اللہ اکبر. 13 سال کی توحید کے بعد، 13 برس کی توحید کے بعد مکہ کا پہلا سال اور جہاد کی آیتیں ایک ایک کر کے آیتیں اترتی چلی آئی. جہاد فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمت اللہ، جہاد ضد الظلم، جہاد ضد العدوان، جہاد لحفظ العرض. مسلمانوں پر ظلم ہو جہاد، مسلمان کی عزت پر حملہ ہو جہاد، مسلمان کے اموال کا لوٹ ہو جہاد، مسلمان کی آبرو کو خطرہ ہو جہاد. اللہ کی قسم جہاد آنا شروع. جہاد آتا گیا، وہ کرتے گئے، پوری دنیا ان کے سامنے بچتی چلی گئی. ہم پڑھتے گئے، پڑھ پڑھ کے چھپاتے گئے. نہ مولوی نے، نہ مقتدی نے، نہ سیاستدان نے، نہ عوام نے، نہ شیخ الحدیث نے، نہ طالب علم نے. پورے 50 برس بقرہ کی جہاد کی آیتیں، آل عمران کی آیتیں، انفال کی آیتیں، سورۃ توبہ کی آیتیں، محمد فتحنا کی آیتیں، ساری آیتیں، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، سب دباتے چلے. نتیجتاً غلامیاں گہری ہوئیں. پاکستانوں کے مطلب لا الہ نہ رہے. کافروں کے نظام ملکوں پر چھا گئے. اداروں کے ادارے، ڈھانچوں کے ڈھانچے، دفتروں کے دفتر، اسمبلیوں کی اسمبلیاں، ان کی حاشیہ نشینی، ان کی کاسہ لیسی کرتی. جاؤ آج جا کے اپنے دفاتر کا حال دیکھ لو. اپنا پارلیمنٹیرین سیٹ اپ، اپنا عدلیہ کا نظام، مقننہ کے ڈھانچے، اپنی سیاست و سیادت کے نظام، MNA MPA کا نظام، ایڈلٹ فرنچائز بالغ رائے دہندگی کا نظام، کافروں کے بنائے ہوئے ڈھانچوں پر پاکستانوں کا نظام آج ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، سب کے اوپر لاگو کفریہ نظام سب کو مسجد کے باہر نظر آتا. ایک ایک کر کے احکام خداوندی ٹوٹے. عورتیں گھروں سے اسمبلیوں میں گئیں، گھروں سے عدالتوں میں گئیں، گھر سے باپ کی گرہ سے، خامد کی پناہ سے نکل کر ہائی کورٹ کے جج کی کرسی پر بیٹھی. عورتیں اپنے خامدوں، اپنے باپوں، اپنے گھروں سے نکل کر اسمبلیوں میں دندنائیں. سکولوں کے بہانے مینا بازاروں میں ننگا سر عام دندنائیں. گھر کی 4 دیواری، گھر کے آنگن سے نکل کر ویمن کرکٹ، ویمن گیمز، انا للہ و انا الیہ راجعون. عورتوں کی ہاکی. محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم ہائی کورٹ کی جسٹس فخر النساء کے عورتوں کے نکاح کے بارے میں ظالمانہ غلط فیصلے. محمد کی امت عدلیہ کا نظام، قرآن کے مقابلے میں، قسط اور عدل کے مقابلے میں باطل عدلیہ کا نظام، اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں جمہوریت کا ظالمانہ، کافرانہ، عوامی حاکمیت کا نظام. قرآن مجید کی اطاعت کے مقابلے میں افراد، انسانوں، اسمبلیوں، پارلیمنٹس کے وضع کردہ دستوروں کا اطاعتی نظام. کیا چیز پیش کرتے ہیں آج ہم؟ یا اللہ ہم نے یہ کیا اس ملک میں. ہمارے ذہن میں وہ نقشہ ہی مفقود تھا. ہم نے جینا کیسے ہے، اپنی آئیڈینٹی کو بحال کیسے رکھنا ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے، اس بنیاد کو ہم نے کھڑا کیسے کرنا ہے، اس بنیاد پر اسلام کے نظام کی عمارت، سیاسی، مذہبی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی پوری عمارت کیسے بنا کے دکھانی ہے. کوئی چیز ہمارے ذہن میں زندہ نہیں، تازہ نہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر کھڑا کرتے ہیں اپنی جماعت. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کی زبان پر جہاد کا حکم، صحابہ کے اعضاء میں پھرتی اور تیزی، مشق اور تربیت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاد کے استاد بن کے امت مسلمہ کو جہاد سکھلا رہے ہیں. فاقتلوا المشرکین، مشرک کو قتل کرو. آج پوچھو کسی بچے سے سب سے بڑا مشرک کون ہے، کہے گا ہندو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہندو کا قتل یا اس سے دوستی؟ کہ جی ہمارا تو وزیر تجارت کہتا ہے ہندو سے تجارت کرو. ہمارا تو وزیر کرکٹ کہتا ہے، کرکٹر نمائندہ کہتا ہے ہندو ٹیموں کے ساتھ کرکٹ کے سیشن کرو. انا للہ و انا الیہ. تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. اللہ کے بندے، اس کو اللہ کا پاکستان بنا اس کو اللہ کا پاکستان. یہ تیرا نہیں تھا، یہ میرا نہیں تھا. ہندو بے ایمان تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن پلیز جنرل گریسی وائس رائے کے ساتھ مل کر ہم کو پیستا تھا. تو بھی روتا تھا، میں بھی روتا تھا. دیوبند سے بھی چیخیں تھی، بنارس کے سلفی مدرسے بھی روتے تھے. نہ تیرا پاکستان تھا نہ میرا پاکستان. تیرے اور میرے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں تھی. سارے اجمیر کے خواجے روتے تھے، سارے ہندوستان کے پیر روتے تھے، سارے دارالعلوم روتے تھے، مگر ہندو انگریز کے ساتھ مل کر مسلمان کو پیس رہا تھا. تیرے اور میرے اندر آزاد ملک لینے کی ہمت و طاقت نہیں تھی. دیا تجھے بھی اور مجھے بھی، میرے مہاجر باپ کو، تیرے مہاجر باپ و دادے کو دیا اللہ نے یہ ملک، یہ پاکستان. اس کو اللہ کے نام کر، اپنے آپ کو بھی اللہ کے نام کر، اس ملک کو بھی اللہ کے نام کر. جب تو اس کو اللہ کے نام لگائے گا تو نبی نے مدینہ اللہ کے نام کیا تھا. اللہ نے نبی کو جواب میں پوری دنیا دی، سیادت دی، روم کی، ایران کی، عراق کی، بغداد کی، یمن کی، مصر کی، افریقہ کی، ساری طاقت اللہ نے نبی کو دی. یونان کے سکندر کا فلسفہ کونسلزم، اس کے وارث روم کے سیزر قیصر روم، بڑی بڑی تہذیبوں کے وارث. اللہ اکبر. مسلمان نے کاٹ کے رکھ دیے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی پہنچا، تبلیغ کر، دعوت دے، عام کر. ہم نے کیا کہا تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ مسواک 2 بالشت کی، بستر بند کاندھے پر، لوٹا ہاتھ میں، مسلح بغل میں، چل چلا کاٹ. یہ ہے تبلیغ کا طریقہ. اللہ نے نبی کو کہا یا ایھا الرسول، اے میرے پیغامبر، تو دنیا کا داعی ہے، تجھے میں غار حرا سے اتار کے نیچے لایا، تو گھر میں کمبل کے ساتھ چھپ گیا، میں نے کمبل اتروا کے تیری دعوت کو دنیا میں کھڑا کیا. بلغ، اب تو پہنچا پوری دنیا. ما انزل الیک من ربک، ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھے توحید، عقیدہ، جہاد اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اس کو عام کر. چنانچہ نبی کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. نبی نے درباروں میں خط لکھ دیے. روم کا دربار، یمن کا دربار، مصر کا دربار، فرعونوں کے بعد گزار، ایران کے کسرا، پوری دنیا میں نبی نے خط لکھ دیا. مجھے میرے رب نے تبلیغ کا حکم دیا ہے، یہ میری تبلیغ تم تک پہنچے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے تبلیغ اسلام کو ایران تک، عراق تک، یمن تک، مصر تک، ہندوستان تک، ان لم تفعل، اگر تو نے نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو نے اپنی رسالت کو پھر ادا نہیں کی. یا اللہ، پوری دنیا کے بادشاہ، میں مدینہ کا تنہا چھوٹی سی جماعت کے ساتھ، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے رومن امپائر سے بچائے گا، پرشین پاور سے بچائے گا، سپر پاور سے. واللہ، اللہ یعصمک، تجھے بچائے گا، من الناس، پورے انسانوں کے ظلم اور ان کے حملوں سے. یہ ہے جہاد کی دعوت کا قاعدہ، بیس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعوت کو کھڑا کیا. اللہ رب العزت نے اس دعوت کو جہادی رنگ میں تربیت فرمائی، کیریکٹر وضع کر دیے. کیریکٹر الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ.
مسجد خالد کے نمازی، لاہور کی جامعہ اشرفیہ کے نمازی، لاہور کے دارالعلوموں کے نمازی، الذین آمنوا، کیریکٹر بتلا رہے ہیں اللہ، مومن کا کنڈکٹ، اس کا اسلوب، طریقہ کار کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کی سوچ اللہ کی راہ میں لڑنا۔ یونیورسٹی پر یونیورسٹی نہیں، ٹھکا ٹھک تسبیح کے دانے نہیں، ماتھے پر گٹا محراب خالی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ۔ الذین آمنوا، جو مومن ہوتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جہاں اللہ کے لیے لڑائی۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہوتے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے نظام، شیطان کے عقائد، شیطان کے ڈھانچے، اس کے سسٹم، اس کے ازم، اس کے نظریات، ان کے لیے لڑتے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، میرے بندو شیطان کے چیلوں سے تم لڑنا شروع کر دو۔ یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑ۔ تو گلبرگے کا رہنے والا، ماڈل ٹاؤن کا باسی، کوٹھیوں کا باشندہ، اٹھ کھڑا ہو، فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اٹھ کے لڑ۔ اللہ بتلا نتیجہ کیا ہوگا؟ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اللہ نے کہا قرآن مجید میں یقینی لازمی ہے کہ اللہ تیری لڑائی سے کفر کی یلغار کو روک۔ جب تو اٹھ کے لڑنا شروع ہوگا تو ہارورڈ، آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں کی سپرمیسی، فرانس اور برطانیہ کی تہذیبوں کی یلغار، یکف باس الذین کفروا، اللہ کافروں کی یلغار، ثقافتی، تہذیبی، جنگی، حربی، ساری یلغاروں کو کف، اللہ بند۔ یہ میرا بندہ میرے لیے لڑنا شروع ہو گیا، اب یہ میرا سپاہی ہے، سپاہی کی مدد ہیڈ کوارٹر کا ذمہ ہوتا ہے، میں اس کی مدد پر، یہ میرے لیے قتال پر، کافر کو پناہ دنیا میں کہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑائی کرو ہر اس کافر کے خلاف جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ تم تو اللہ پر ایمان لاتے ہو، ہم نے کیا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ پر تو ایمان ہے، پر پاکستان پر بھی ایمان ہے کہ جی ہمارے ملک کا مقدر کیا ہے، مولوی صاحب پاکستان کا فیوچر کیا ہے، یہ اسلامائزڈ ہو جائے گا یا ہم اسلامی حکومت دیکھ سکیں گے؟ محدود فکر، محدود سوچ، پاکستان کا مستقبل۔ اللہ کے بندے، تجھے اسلام کے مستقبل کا فکر نہ ہو، اللہ تیرے پاکستان کے مستقبل کا فکر رکھے۔ ارے سارا بر صغیر، پورا ہندوستان، پورا آسام، بنگال، اراکان، نیپال، سارے کا سارا کشمیر، سارا مشرقی پاکستان ہندو کو دے کر، سونپ کر، میٹھی ڈکار لے کر کہتا پاکستان کا فکر کیا ہے؟ اسلام کوئی پاکٹل ہے، علاقائی ہے، لوکل ہے۔ اللہ کے بندے، یہاں اگر تجھے پاکستان کا فکر ہے تو پاکستان کو اسلام کا مرکز بنا۔ 80 کروڑ 50 کروڑ مسلمان، سب کانٹیننٹ کے، بر صغیر کے 50 کروڑ مسلمانوں کے دفاع کا، عزت کا، آبرو کا، مسجد کا، امن کا، وقار کا، عورت کا، مرد کا حفاظت کا سوچ، اللہ تیرے پاکستان کو بچائے۔ پاکستان کا دفاع، ہندوستان کی جنگ میں پاکستان کا دفاع، کشمیر کی آزادی میں پاکستان کا دفاع، یہاں کے سیلابوں کی روک تھام، مقبوضہ کشمیر کے اندر لڑی جانے والی جنگ میں مسلمان کا کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہونا، سیلابوں کا دفاع، پاکستانوں کا دفاع، عزت چار دیواری کا دفاع۔ دارالہدا آج بھی ہمارے سیاسی زعماء کہتے ہیں الیکشن کروا لو ملک ٹوٹ جائے گا، الیکشن کروا لو ورنہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کی قسم، ہم آج یہاں آپ کے سامنے اس منبر پر، جو ہم کو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بخشا تھا، وہاں سے ورثے نے یہ ہم طالب علموں کو ملا ہے، اس منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج جہاد کو شروع کر، پاکستان بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو پاکستان نہیں بچے گا۔ ہندو سے جہاد، بتوں سے جہاد، سومناتوں سے جہاد،
मंदिरों से जिहाद, आरएसएस से जिहाद, बीएसएफ से जिहाद, राष्ट्रीय राइफल से जिहाद, इंडियन फोर्सेस से जिहाद, नरसिम्हा राव से जिहाद, दिल्ली सरकार से जिहाद कर। अगर ये जिहाद कर सकता है, तू बचेगा, पाकिस्तान बचेगा, कश्मीर आजाद होगा, हिंदुस्तान का मुस्लिम आजाद होगा, सारी आजादियां मिलेंगी, इस्लाम को सरबुलंदी मिलेगी अगर तेरे अंदर ईमान का दावा सच्चा है। और इस जिहाद का आगाज कर गोरीला जंग से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज गोरीला जंग से किया था। हजरत साद को दस्ता दे के भेजा, जाओ फुला पानी पर मुशरिकों के ऊंट और काफले आके रुकेंगे, हमला करो। फुलाने सहाबी को दस्ता दे के भेजा, जाओ वहां की गुजरगाह से काफला गुजरेगा, उनको पकड़ो। थोड़ी जमात बड़ी फौज पर गोरीला जंग में कब्जा पा लेगी। गोरीला जंग से नफ्सियाती बूस्ट अप मिलता है, नफ्सियाती हिम्मत और ताकतें मिलती हैं, लड़ने की मशकें होती हैं। मदरसों में 30-30 साल के मुअत्तल बैठे हुए तालिब इल्म और उस्ताद गोरीला जंग की मशकों में अपने हौसलों को खोलते हैं। दुश्मन पर हमले के लिए दिल में कुव्वतें पैदा होती हैं। इस तरह से अल्लाह ताला तरबियत करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिहाद को खोल दिया, बंद दरवाजों को खोल दिया। हमने तो यूएनओ के सुपुर्द करके अपनी जमाम लगाम, अल्लाह अकबर, सारे कजिए सारे जमीले यूएनओ को देकर, तू हमारा मालिक, तेरा आलमी बैंक, तेरा आलमी इदारा सेहत WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यहूदी के पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान वहां से वैक्सीन लेता है। तुम यहूदी, तुम पर अल्लाह की खास लानत है, हमको बीमारियां पड़ी हैं, उस लानत में से हिस्सा दे दो। हम यूएनओ के इदारों में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को, जनरल असेंबली, सलामती कौंसिल, आलमी बैंक, IMF, पाकिस्तान, हमने सारा कुछ उनको दे दिया, उनका दस्तूर अपने ऊपर ओढ़ लिया। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, मीठी बंसरी बजा। झीले यहां, सनाती अमन, रात का अमन, तिजारती अमन, तरक्कियाती अमन, तालीमी अमन, ज़राअती अमन, बतला कोई चीज तेरे मुल्क में तुझे हासिल। जिहाद खड़ा करो। जिहाद वो तोड़ता है यूएनओ के क्लच को। भागते हैं जहां जिहाद होता है, वहां से यूएनओ के मुबस्सिर। वैक्सीनेशन धरी की धरी रह जाती है, बीमारियों का इलाज जिहाद करता है। जब मुआशरे में फासिद खून बह जाता है, अल्लाह पूरे मुआशरे को सेहतयाबी अता कर देता है। बीमारियां क्यों आती हैं? खून फासिद जमा है, जिहाद में नहीं निकला। गुर्बतें क्यों आती हैं? जिहाद, अमवाल से जिहाद को तुमने खड़ा नहीं किया, अल्लाह तुम्हारे मालों को बरकत छीन कर तुमको गुर्बत दे रहा। जहालतें क्यों आती हैं? गुलामियां क्यों आती हैं? तुमने जिहाद को खड़ा नहीं किया। जिहाद मुसलमान को इज्जत से हमकिनार करता है। सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान आज मजलूम, मजबूर, मकहूर, कांग्रेस पलीद, इंडियन हुक्मरान, उनके जालिम मुशरिक पंडित बरहमन, LK एडवाणी पलीद, सारे के सारे मुसलमानों को ललकार। इज्जतों का नीलाम, बहु बेटियों की आबरू रेजी, मुसलमान का कत्ले आम, उसकी इमलाक को नजर आतिश, उसकी मसाजिद में ईदों के दिन सुअर छोड़ देना। मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों के अमन को गनीमत जानो। उस वक्त से बचो कि अल्लाह ताला मस्जिदों का अमन छीन। खुदा की कसम, हिंदुस्तान में ईद के त्योहारों के दिन हिंदू सुअर का रेवड़ लाकर मस्जिद और ईदगाह में दाखिल करते हैं। ईदें मनाते हो, ईदें मनाते हो, आओ, सुअरों का बाड़ा मस्जिद में है, जाओ देखो, यहां ईद पढ़ो। त्योहारों के मौकों पर बहु बेटियों की इज्जतें लूटकर सरे बाजार उनकी वीडियो दिखाई जाती है। ईद के लिए चिट्टे कपड़े पहन के जाता है दिल्ली के मुसलमान, देख तेरी बहू, तेरी बेटी, उसकी इस्मत दरी का मंजर देख।
کیا فلسفی ہے آج؟ منہج کیا ہے جماعتوں کے پاس؟ اس ذلت سے نکلنے کا، اس غلامی سے آزادی کی طرف اٹھنے کا، ان کشمیروں روتے سسکتے جلتے چناروں کی آزادیوں کا منہج کیا ہے اگر تم جہاد کو کھڑا نہیں کرتے؟ مدینہ منورہ کے مقروض انصاری یہودیوں کے قرض میں دبے ہوئے جہاد نے آزاد کی. افریقہ کے مقہور، مصر کے مظلوم جہاد نے آزاد. جہاد پوری دنیا کو عزت و آزادی دیتا ہے، مسلمان کو اوپر لے جاتا ہے، طاقتور بناتا ہے. مسلمان پوری دنیا کا مانیٹر ڈائریکٹر بن کے بیٹھتا ہے، ساری حدیں متعین کرتا ہے، راستوں کا تعین کرتا ہے، بحری گزرگاہیں قبضے میں لیتا ہے، بری راستوں کو پکڑتا ہے، کافروں کے لشکروں کو کاٹتا ہے، اسلام کی جماعتوں کو بڑھاتا ہے، مسلم ممالک کو ترقی دیتا ہے، مسلمان غریبوں کو آگے لاتا ہے، مسلمان جاہلوں کو علم دیتا ہے، مسلمان عورتوں کو آزادی، وقار، عزت اور وراثت دیتا ہے. سب کچھ جہاد آتا ہے. سب کچھ جہاد عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاد کے لیے ہماری تربیت فرمائی ہے. فاقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کر. واضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر مار. فخذوہم، ان کو پکڑ. واقعدوا لہم کل مرصد، ان کی ایمبوش لگا کھا دیا. کیا ہو جائے گا؟ یشفی صدور قوم مؤمنین، مسلمان کے سینوں کی ٹھنڈک کافروں سے انتقام کے ساتھ. قاتلوہم، کافروں سے لڑو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا. ویخزہم، تم تو 21 توپوں کا گارڈ آف آنر پیش کرتے تھے. یخزہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا تمہارے جہاد. مسلمان ہو، یہودی کو گارڈ آف آنر دے، ولیم پیری کو سارے وزیر جھک جھک کے سلام دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیوں، جمعہ کا ایک اجتماع ضیق وقت کی تنگی کے سبب ہم گفتگو کو طول نہیں دے سکتے، مگر آخری عرضداشت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کی قسم، آج عالم اسلام کے تمام مسائل کا حل جہاد فی سبیل اللہ. کشمیروں کی آزادیاں، فلسطینوں کا حل، چیچنیا کی آزادی، روس کے تابوت میں آخری کیل، ہندوستان کے توڑنے کا کاریوار جہاد فی سبیل اللہ. اس کے لیے اٹھے گا پاکستان، پنجاب کے میدان کا مجاہد، یہاں کے سرسبز میدانوں کے نوجوان. یہ جو ہم ان کے یوتھ سپرٹ کو کرکٹ میں ڈبو دیتے ہیں، یوتھ سپرٹ، ینگسٹرز کو ہم اپنی گیمز، اولمپکس، ورلڈ کپس میں برباد کر رہے ہیں. ہمیں یہاں سے اٹھا کر ان کو جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑا کر. اللہ رب العزت ان معاشروں کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کے دین کو جہاد کے ساتھ کھڑا کرتے. وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ کس کی مدد کرے گا؟ جو فوج